بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی۔ پاکستان کی اکنامک سچویشن تھوڑی سی انگریزی کا لفظ جسے کہتے ہیں نا ہے وائر، تو اگر یہ کہا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تھوڑی سی انکینی سی ہو رہی ہے، پریشانی سے لاک ہو رہی ہے۔ اور تقریباً ایک ماڈل سامنے جو کہ فلم دکھائی جاتی ہے، ایک وہ فلم ریئل لائف میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہے سری لنکا۔ آج سری لنکا کے پاس فیول ختم ہو گئے، جس سے ملک کا بڑا حصہ اندھیروں کی نظر ہو گیا، کیونکہ وہ تھرمل بجلی پیدا کرتے تھے۔ اور پیٹرول پمپس پہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جو 4 کلومیٹر لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی راشن، وہ آپ گھر چلے جائیں، دیر از نو پیٹرول۔ ایک جہاز آ کے کھڑا ہوا ہے اور اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اب وہ ساری دنیا سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس کے پیسے دے دے اور ہم یہ جہاز کو یوز کر لیں، لیکن ابھی تک جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں پروگرام چلے گا تب پتہ نہیں کیا ہوگا، کسی نے پیسے نہیں دیے، نہ ہی کسی نے حامی بھری ہے ان کو اس کے پیسے دینے کے لیے۔ اور خطرہ یہ بھی ہے کہ جہاز جب آ کے بے میں لگے گا تو رائٹس ہو کے لوگ فیول چھینا جب بٹننا شروع کر دیں۔ 3-4 مہینے پہلے تک راجہ پکسا اور وہ فیملی، جس میں ایک صدر بھائی، دوسرا وزیر اعظم، تیسرا انٹیریئر منسٹر اینڈ آل فیملی ڈائنیسٹی کی حکومت تھی، وہ اسی طرح چل رہا تھا۔ اور میں نے یہ لفظ جملہ کہیں پڑھا کسی فورن پریس میں، کسی نیو یارک ٹائم میں یا کہیں میں نے پڑھا باہر، کہ اٹ از کرائسس ان سلو موشن ٹورڈز ڈیفالٹ۔ اور اب پھر وہ بعد میں ڈیفالٹ بھی کر گئے ہیں۔ ہمارے ریزرو جو ہیں اگر ہم نکال دیں کہ جو لوگوں نے مہربانی کر کے پیسے رکھے ہوئے ہیں ملکوں نے بائیلیٹرل اور پرائیویٹ جو ہیں بینکوں کے، تو $3 بلین سے شاید کچھ زیادہ ہوں گے اسٹیٹ بینک کے اپنے۔ اور جو ہماری امپورٹس ہیں وہ اب مہینوں کی ہفتوں کے برابر، اور آئل مارکیٹ میں بھی مہنگا سلسلہ۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایک طرح سے وہ جو میں لفظ نہیں بولنا چاہتا ڈیفالٹ کا، بٹ مشکل حالات کی طرف جو ہے اٹس اے کرائسس ان سلو موشن۔ اور اس پہ بھی بڑی بات ہی ہے کہ پیرالیسز ہے ایکشن جہاں پہ لینا چاہیے۔ اب یہ کس طرح آگے چلے گا اور واٹ از دا فیوچر اور وہ کیا ایکشن ہو سکتے ہیں، یہ ظاہر ہے ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، یہ تو ہمیں پتہ تھا۔ اس کے لیے ہم نے پھر اکانومسٹ سے مدد حاصل کی ہے۔ ڈاکٹر وقار، آپ آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں، تھوڑا سا ہمیں بتائیں نا۔ تھینک یو طاہر صاحب۔ آئی تھنک کہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں سری لنکا کے کیس سے جو ہمیں لیسن ملتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی معیشت کو چلانے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی یہ نہیں کہ 1 سال کی 2 سال کی، لانگ ٹرم پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور آپ کے تمام جو لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں ان کے لیے یہ سنگل موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہوتا ہے بیفور ڈیسائیڈنگ کہ جی میں نے اس ملک میں انویسٹ کرنا ہے، میں نے اس ملک میں رسک لینا ہے یا نہیں لینا۔ دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ ملکوں کے جو بیلنس آف پیمنٹس ہیں ان میں بہت ریزیلینس کی ضرورت ہے، اسپیشلی جو آنے والے ٹائم ہیں جن میں گلوبل انفلیشن ہوگی۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل انفلیشن کا جو امپیکٹ ہے۔ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا فار ایگزامپل، وہ کافی حد تک پچھلے سال اگر آپ یہی مہینہ دیکھیں تو کافی حد تک جو ہے وہ قابو میں تھا۔ اور پہلے اگر آپ دیکھیں کہ 9 ماہ میں جو خسارہ تھا لاسٹ ایئر، وہ $300 ملین سے بھی کم تھا پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ۔ اور آج جو اس سال کے اس فسکل ایئر کے پہلے 9 ماہ ہیں ان میں $13 بلین سے زیادہ اس وقت ہو چکا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ اور جو ایک جو بڑا آئٹم ہے وہ آف کورس تیل کی قیمت ہے۔ تو ملکوں کی خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کے بیلنس آف پیمنٹس میں آئندہ کے لیے یہ ریزیلینس پیدا کرنا کہ وہ گلوبل انفلیشن کا سامنا کر سکیں، ان کے پاس ان کموڈٹیز کے جو کموڈٹیز بہت پرون ہیں والیٹیلیٹی، انٹرنیشنل پرائس والیٹیلیٹی سے، ان کے اتار اور چڑھاؤ کو ایک قسم کا برداشت کرنے کے لیے اس کے لیے کوشن ہونا چاہیے، بفر سٹاکس ہوں، کوشن ہو، پرائس سٹیبلائزرز یوز کیے جا سکیں، یا آپ ہیجنگ کر سکیں۔ بالکل جی، بالکل۔ اور میرے خیال تیسری اور آخری بات جو ہے جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو وزارت خزانہ ہے اور جو آپ کا سینٹرل بینک ہے، ان کا جو کمیونیکیشن فنکشن ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، ریگولرلی کمیونیکیٹ کرنا ہے، فارورڈ گائیڈنس دینی ہے مارکیٹ کو،
وہ ایکوریٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور ہم ابھی یہ حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا جو روپی کی جو سلائیڈ ہوئی ہے, جو ڈپریسیشن ہوئی ہے, اس میں بہت سارا عمل دخل جو مارکیٹ سینٹیمنٹ کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ریزروز ختم تھے. ٹھیک ہے, ریزروز لو ضرور ہو جاتے ہیں جب ری پیمنٹس آتی ہیں, لیکن ریزروز موجود تھے, لیکن مارکیٹ سینٹیمنٹ اتنا ویک ہو چکا تھا کہ وہ روپیہ جو تھا اس کے اس کے ایک قسم کی جو ڈپریسیشن تھی آپ اس کو اس طرح روک نہیں سکتے. میں آپ کنٹینیو یہیں سے کریں گے, پھر مجھے کہیں وہ بھول جاتا ہے. مجھے صرف یہ بتائیں چھوٹا سا کہ ہم اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور اسے روپے کو پیگ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے بڑے اس کے اوپر والیومز اور تھیسز پڑھے ہیں سارا. یہ جو روپے کو پیگ نہ کرنا اور مارکیٹ سینٹیمنٹ جو کہ ٹیمپریری ہوتا ہے اس سلائیڈ میں بھی بہنے دینا, یہ دو فرق باتیں نہیں ہیں. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بینک کو آگے آ کے انٹروین کرنا چاہیے. دیکھیں, آپ کو درمیان کا راستہ نکالنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کا ملک جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ ڈیٹ ویلیو جو ہے یا ایکسٹرنل ڈیٹ کی ویلیو جو ہے, ڈیٹ سروسنگ کی ویلیو اتنی بڑھ جائے ڈیو ٹو ڈپریسیشن کہ آئندہ آنے والی نسلیں وہ اتار ہی نہ سکیں, سسٹینیبل نہ رہے. دوسری طرف اسٹیٹ بینک کا جو آرگیومنٹ ہے اس کو بھی فیکٹر ان کرنا چاہیے کہ جو امپورٹس کو روکنے کے لیے جو ایک نیچرل انسٹرومنٹ ہونا چاہیے وہ پرائس ہونی چاہیے, اور بجائے کہ امبارگوز لگائیں یا آؤٹ رائٹ بین کریں امپورٹس کو, لیٹ دا ایکسچینج ریٹ ڈیسائیڈ کہ جی امپورٹ ہونی ہے نہیں ہونی, اور اس مارکیٹ ڈیسائیڈ کو, اور اسی کے درمیان کا راستہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو چلتے رہنے دینا چاہیے. میرے نزدیک یہ وہ ٹائم تھا جب آپ کا مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کوآرڈینیشن کمیٹی ہے, ایک ہائی پاورڈ کمیٹی ہے, اس کو ملنا چاہیے تھا. وہ تو ناراض رہتے ہیں ایک دوسرے سے. جی, اس کو جب تک وہ نہیں بیٹھے گی تب تک وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک جو ہیں وہ ایک درمیان کا راستہ نہیں نکال سکتے. اور اس کے اندر کسی کی ہم ٹریس پاس نہیں کر رہے کسی کی اٹانومی کے اندر. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی ان کوآرڈینیشن چلیں آئندہ کے لیے. اگر اسٹیٹ بینک فار ایگزامپل ڈپریشیٹ کر دیتا ہے لیکن دوسری سائڈ سے فسکل پالیسی اکوموڈیٹ نہیں کرتی اس ایکشن کو, یا وائسی ورسا, تو کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہو جائے گا. اچھا, پھر آپ نے یہ بھی دیکھا طاہر صاحب کہ اسٹیٹ بینک کی لیڈرشپ میں ٹرانزیشن ایسے ٹائم پہ آئی جس وقت آپ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ریوائیو کرنے جا رہے تھے, اور ایک لیڈرشپ ہے جس نے فار ایگزامپل 3-3.5 سال تک ڈیل کیا ہو آئی ایم ایف کے ساتھ, اور یکدم آپ اس کو چینج کرنے کی باتیں کریں. آلدو اٹس گڈ کہ آپ نے ایکٹنگ گورنر کا چارج جو ہے وہ ڈپٹی گورنر کو دیا ہے, جس سے آف کورس مارکیٹس میں کچھ کانفیڈنس بھی آیا. لیکن بہرحال وہ جو فیز تھا جب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسٹیٹ بینک کا ہیڈ کون ہوگا, اس فیز کے اندر بھی آپ دیکھیں ٹھیک ٹھاک جو مارکیٹ سینٹیمنٹ ہے اس کو دھچکا لگا. اچھا, ایک چھوٹی سی بات آگے چلنے سے پہلے, یہ جو پرائس سٹیبلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, تو آگے جیسے ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ تقریباً 7.1% آپ نے جو ہے وہ ریسورسز ریز کرنے, جس سے آپ نے بانڈ بائر فلوٹ کرنے اور کچھ کمرشل بینکوں سے یہ, تو وہ جو بانڈ بائر کرنے کے لیے اس کا پریمیم تو آسمان پہ چلا جائے گا. جی, یہ ناؤ از ناٹ دا ٹائم, یو آر رائٹ, کیونکہ اس وقت تو آپ کے میکرو فنڈامنٹلز جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈسٹربڈ ہیں. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک دفعہ جب آئی ایم ایف ریویو آپ کلیئر کر لیتے ہیں, آئی ایم ایف پروگرام از بیک آن ٹریک, جو کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس مہینے کوئی اچھی خبر آ رہی ہوگی, تو اس کے بعد بھی کوئی 1 سے 1.5 کوارٹر آپ کو ویٹ کرنا چاہیے جب آپ کو کوئی ایسا پریمیم ملے جو کہ تھوڑا سا وائبل بھی ہو فار ان ٹرمز آف فیوچر ری پیمنٹس اینڈ میچورٹی. کیا ہو سکتا ہے 6-7% تک, 6-7% یا آف کورس اس سے بھی کم آف کورس اگر کر سکیں. یہی تو میٹل ہوتا ہے ایک اکنامک ایڈمنسٹریشن کا, کہ وہ اپنے فائدے میں جو ہے وہ آف کورس سیل کر سکے اسکرپٹ کو. لیکن فی الحال آف کورس آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, فی الحال ایسے اثرات جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے unless IMF program is back on track and really fast. اچھا, اب یہ کیا وہ ایکشن ہے جو ایک تو امیجیٹلی آج ہی کرنے کی, ایز وی آر ٹاکنگ آج ہی کرنے کی ضرورت ہے, اور کون سی وہ لانگ ٹرم پالیسی ہے جو, میں لانگ ٹرم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن ہونے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو بھی پروگرام ہوگا وہ 3 رجیمز سے تو ڈیل کرے گا.
ان اے وے, اور آنے والی جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بائنڈنگ ہوگی ایک طرح سے کہ پھر وہ نیگوشیٹ کریں, تو وہ کیا لانگ ٹرم ہونے چاہیے, امیجیٹ کیا اور لانگ ٹرم کیا ہونا چاہیے جس سے ملک چلتا رہے؟ میرے نزدیک طاہر صاحب امیجیٹ یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس اکانومی پہ بلائی جائے. وہ موٹے موٹے انڈیکیٹرز پہ آپ اتفاق کر لیں کہ جی چاہے جس کی بھی پارلیمنٹ آئی, جس کا بھی مینڈیٹ آیا پارلیمنٹ کے اندر, جو بھی کیئر ٹیکر آئی, ان انڈیکیٹرز سے ہم لوگ جو ہے وہ انحراف نہیں کریں گے. نا دس از دا کانفیڈنس جو کہ آئی ایم ایف دیکھنا چاہ رہا ہے. آپ نے چائنا کو اپروچ کیا ہے رول اوور کے لیے, آپ نے سعودیز سے مدد مانگی ہے, دبئی سے. تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ کا اور آپ کی اپوزیشن پارٹیز کا مین میکرو اکنامک فنڈامنٹلز پہ اتفاق ہے, ناٹ جسٹ فار 1 year بٹ ایٹ لیسٹ فار 3, 4, 5 years, میڈیم ٹرم کا پلان دے. سو میرے نزدیک ہم ہر چیز کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اکانومی کے لیے نہیں تیار ہوتے. میثاق معیشت پہ سب سے پہلے بلائی جائے. اچھا وہ میز کے جو آپ سمجھتے ہیں لانگ ٹرم, امیجیٹ اور لانگ ٹرم؟ دیکھیں نا, اب یہ جو ہے بجلی یا گیس کے نرخ بڑھانا, لائف لائن کنزیومرز کو آپ پروٹیکٹ کریں, لیکن اس کے علاوہ بجلی کے یا گیس کے نرخ بڑھانا یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ایک اکنامک ڈیسیجن ہونا چاہیے. اس کو آپ بالکل اکنامک پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کریں, لیکن ہر پارٹی اس کو جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو ایک قسم کا پولیٹیکل ایشو بنا لیتی ہے. اسی طریقے سے ٹیکسیشن, ٹیکس ریفارم فار ایگزامپل, اگر ٹیکس ریفارم نہیں ہوتے تو آپ نے دیکھ لیا ہے پچھلے 3-4 کوارٹرز سے پی ایس ٹی پی کو جو کٹس لگ رہے ہیں, آپ کا ترقیاتی بجٹ سٹرگل کر رہا ہے, نہ صرف وفاق میں بلکہ صوبوں کے اندر بھی. یہ بھی ایک ایشو ہے کہ آپ کو اپنی ٹیکسیشن سائڈ کو بہرحال ریفارم کرنا, اور اچھی ٹیکسیشن سائڈ نے تو ہمیں اچھی خبر دی ہے, حال ہی میں ٹارگٹ سے اوپر گئے ہیں. انفیکٹ وہ تو امپورٹس کی وجہ سے, دیٹس رائٹ. ٹارگٹ سے اوپر تو نہیں گئے, کیونکہ امپورٹس اگر کٹ کرنے کے لیے ریگولیٹری ڈیوٹی آپ لگائیں گے تو پھر واپس آ جائیں گے, اور اگر امپورٹس کو نہیں چیک کریں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ میں بڑا غرق ہوتا ہے. سو آپ کا آرگومنٹ ٹھیک ہے کہ اپنی فسکل ایفرٹ جو ہے اس کو بھی انکریز کرنے کی ضرورت ہے. ڈائریکٹ ٹیکسیشن یہ تو پھر ایک پولیٹیکل سوال ہوا اگین سو دس از اگین سم تھنگ جس پہ میثاق معیشت جو ہے وہ بیچ میں آتا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہو کہ جی ہم نے فیوچر کی ٹیکس رجیم جو ہے وہ کیا رکھنی ہے, تاکہ ایونچولی ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ پیئر کنٹریز کے سے اگر آگے نہیں جاتی تو کم از کم ان کے لائن تو ہو, جتنا وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر رہے ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو آپ کی جو آپ دیکھیں ایشیا پیسفک کی جو ایوریج ہے وہ 15% سے اوپر ہے. اچھا, اسی لیے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ, انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کر پاتے ہیں, جو کہ ہم نہیں کر پاتے. اور ہم ایونچولی پھر بگ ٹکٹ آئٹمس کے لیے انفراسٹرکچر میں لونز لے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے ٹیکسیشن جو ہے وہاں سے سیلریز بھی نہیں میٹ ہو رہی, پینشنز بھی نہیں میٹ ہوتی ہیں آپ کی, آپ کو ان کے لیے بھی بجٹری فائنینسنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور تیسری اور آخری چیز میرا خیال ہے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ریگولیٹری انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو ان کا رول جو ہے وہ پلے کرنے دیا جائے. یہ آئی ایم ایف نے بات کی ہے کہ نہ صرف اسٹیٹ بینک کے لاء کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت تھی, بلکہ نیپرا, اوگرا, دوسرے جو ریگولیٹری انسٹیٹیوشن ہیں جنہوں نے آپ کی پرائس کے انڈیکیٹر کی جو سینکٹیٹی ہوتی ہے اس کو انشور کرنا ہے, ان کو بھی پولیٹیکل انٹرونشن سے انسولیٹ کیا جائے. ایون کمپٹیشن کمیشن اور ایس سی سی پی وغیرہ اس میں انٹرونشن آتی ہے. تو کس طرح لیے جائیں یہ ڈیسیژن اب امیڈیٹلی آپ کے خیال میں؟ گورنمنٹ کے لیے تو بڑا مشکل ہے لینا. انہوں نے تو کہہ دیے کہ ہم پرائسز پیٹرول کی جو آئی ایم ایف کے ساتھ, آئی ایم ایف کو بھی جو مفتاح صاحب نے بھیجی ہے وہ انہوں نے کہا کہ قسطوں میں کر دیں. جی, اس پہ میرا خیال ہے طاہر صاحب اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا وہ نہیں ہے, کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے کہ جی اس کو پیکج کیسے کیا جائے. دے نو کہ جون سی پارٹی بھی آفس میں ہوگی وہ ایونچولی فل اکنامک کاسٹ کے برابر لائے گی پرائس کو. تو میرا خیال ہے کہ جب بھی کوئی رجیم چینج ہوتی ہے تو سب سے پہلے ڈیسیجنز وہ لینے چاہیے جو پینفل ڈیسیجنز ہیں. سو جیسے جیسے اس گورنمنٹ کا ٹائم آگے جا رہا ہے اور یہ وہ پینفل ڈیسیجن نہیں لے رہی, ان کے لیے مشکل ہوتا جائے گا. اور آپ کی بات ٹھیک تھی شروع والی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو بالکل بھی نہیں لے سکے گی یہ ڈیسیجن. وہ تو مجھے کل کوئی بتا رہا تھا, بلکہ وہ ثاقب شیرانی بتا رہے تھے کہ شاہد حامد جب تھے تو انہوں نے لیے تھے, تو سپریم کورٹ کی اس پہ رولنگ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ میجر پوسٹنگ ٹرانسفرز اور اس طرح کے ڈیسیجن لے بھی نہیں سکتی. سو میں آپ کی بات کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں کہ اگر یہ ڈیسیجنز آپ نے نہ لیے
اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہے 3 مہینے دین یو آر ان دیٹ زون جس میں سری لنکا تھا. سری لنکا کا. بیکاز سری لنکا فائنلی ہیڈ اے گورنمنٹ جو یہ ڈیسیجنز نہیں لے پائی, اور پھر آپ کے لیے وہ جو سلو ڈیتھ والی بات ہوتی ہے جس میں ہم نہیں جانا چاہتے. چلیں جی, اللہ کرے بہتر ہو جائے. اور آئی ہوپ کہ اگر اتنا کلیئرلی اکانومسٹ سوچ رہے ہیں تو وائبس جاتی ہوں گی کہیں نہ کہیں, اور آئی ایم ایف کے ساتھ اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے تو, اور بڑا کلیئر ہے یہ. اس میں پھر ایک دفعہ سے کسی انالیسز کی یا مجھے سم اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جو پینفل ڈیسیجنز ہیں ترقی کرنے کو تو اس وقت آپ بھول جائیں. سلائیڈ کو اریسٹ کرنے کے لیے جس میں روپے کی سلائیڈ ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اریسٹ کرنے کی ضرورت ہے بیلنس آف پیمنٹ کے لیے. اور اس کے لیے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں دا بگیسٹ ٹکٹ آئٹم وچ از پیٹرولیم, اس کو ایکچوئل کاسٹ کے اوپر پیگ کرنا ضروری ہے, اور وہ پرائسز پاس آن کرنی. یہ واحد ڈیسیجن ہے سنگل جو کہ لینا اس وقت بہت ضروری ہے حکومت کے لیے. آگے دیکھتے ہیں کہ وہ لے پاتے ہیں کہ نہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اگر ہو سکے تو لاگ ان ہو کے کمنٹ دیں تاکہ ہم اس کو اور بہتر بنا سکیں. اللہ حافظ.